والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. محترم میرے دینی بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل اور شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق دیا کہ قرآنی دعائیں، خاص طور سے آج ابھی آیت الکرسی کی فضیلت. آیت الکرسی یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی دعا بھی ہے اور اپنی جگہ ایک بہترین پیغام بھی ہے اس آیت کے اندر، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم شرح سنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس آیت الکرسی کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کے شرح کو جاننے اور عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین. سورۃ البقرہ کے اندر یہ جو آیت ہے 255 آیت نمبر، اس آیت کے بارے میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یعنی ہر چیز کی ایک اونچائی ہوتی ہے، ایک بلندی ہوتی ہے، یعنی کوہان ہوتی ہے جسے، تو ہر چیز کا ایک کوہان ہوا کرتا ہے. قرآن مجید کی سورتوں کی کوہان یعنی اونچائی، سورتوں کی بلندی سورۃ البقرہ، تمام سورتوں میں کوہان والی جو سورت ہے سورۃ البقرہ ہے. اور اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک ایسی آیت کو نازل کیا جو آیت تمام آیتوں کی سردار ہے، تمام آیتوں کی سرداری حیثیت ہے اس آیت کو، آیت الکرسی کو. اس آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں اس آیت میں ہمارے لیے سبق کے طور پر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اور نازل کیا ہے. توحید کی طاقت ہے، عقیدے کی عظمت ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے بیان ہے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہے، شرک کی کمزوری کا ذکر ہے، شرک کی کمزوری اس سے معلوم ہوتی ہے. تو بہت ساری باتیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، ایو آیت معک اعظم فی کتاب اللہ. اے ابی یا ابا منذر کے الفاظ آتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو منذر. تو ان سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اعلم اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور رسول بہتر جانتے. تو اللہ کے نبی پھر سوال دہراتے ہیں. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم آیت الکرسی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارا علم مبارک ہو تمہارے لیے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی تائید کرتے ہیں کہ تمہارا علم تمہارے لیے مبارک ہو. تو اس سے ہمارے کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آیت الکرسی عظیم آیت ہے. قرآن مجید کی تمام آیتوں میں یہ بہت عظمت والی آیت ہے. بڑی آیت الگ ہے، عظمت والی آیت الگ ہے، عظیم آیت. بڑی آیت اگر ہم دیکھیں گے آیت مدائنہ، آخری آیتوں سے 3 آیتوں سے پہلے جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، سب سے بڑی آیت ہے وہ عظیم آیت، یعنی عظمت والی آیت جو ہے یہ آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی کے اندر ایک سبق ہمارے لیے دعوت اللہ کے میدان میں ہم سب کو ایک بہترین تربیت اور بہترین ٹریننگ اس آیت میں بیان کیا گیا، بتایا گیا. یعنی ہم مسلمانوں کو بھی اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہترین رہنمائی والی آیت ہے، اور غیر مسلموں کو، نان مسلم کو ہمیں سمجھانے کے لیے اگر غیر مسلم بھی اس آیت کو پڑھنے اور سمجھنے بیٹھ گیا تو انشاءاللہ وہ اسلام قبول کر کے ہی اٹھے گا. اس بات کی گارنٹی ہے اگر آدمی اچھے دل سے سچے دل سے سمجھے گا. اگر آپ غیر مسلم کے پاس جائیں اور اس آیت کو پڑھیں، ایک ایک بات کو گہرائی سے بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کا دل کھل جائے گا. اللہ اگر توفیق دے تو اس کا سینہ ہدایت سے لبریز ہوگا، وہ
وہ ہدایت کو تسلیم کر لے گا۔ چلیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 10 باتیں ایسی بیان کی اس آیت کے ذریعے سے، 10 باتیں ایسی بیان کی کہ وہ ایک ایک بات کی مثل کوئی اور نہیں، مثل بولے تو ثانی، دوسرا، ایک ایک بات ایسی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس جیسی بات دوسروں کے اندر نہیں پائی جاتی، اس جیسی صفت دوسروں کے اندر نہیں رہے گی۔ یعنی یہ مطلب ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کیا، خود اپنے بارے میں اپنی تعریف اللہ نے بیان کیا، اللہ لا الہ الا اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اب ایک ایک صفت دیکھو، وہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اس کے نام کے ساتھ کوئی ثانی نہیں، اللہ، لفظ اللہ خود اس قدر عظمت والا لفظ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں دوسرے سیکشن میں سنیں گے اللہ رب العالمین میں جو نام ہے اس میں جلالہ، لفظ اللہ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو یہاں دیکھو میں اور آپ غور کریں، دعوتی میدان میں ہم جب کسی کو بلاتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے جو تربیت ہے، یہ تربیت آج ہمیں سنیں گے یہ سیکشن میں انشاءاللہ۔ اب پہلے خطاب میں تو سب سے پہلی بات الحی، الحی معنی وہ زندہ جاوید ہے، پہلے سے زندہ ہے اور رہے گا، اس کو موت نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی صفت یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اس جیسا زندہ کوئی اور ہے؟ اللہ رب العالمین جیسا۔ آپ غیر مسلم کو پوچھو، تمہارے جتنے بھی معبود ہیں، تمہارے جتنے بھی کارکرتا ہیں جن کو تم پوچھتے ہو، پوجا پاٹ جن کی کرتے ہو، جن کو اپنا بھگوان مانتے ہو، اپنا رب سمجھتے ہو، ان تمام میں کیا یہ صفت ہے؟ اللہ الحی ہے، پہلے سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے۔ یعنی وہ کب سے شروع ہوا یہ سوال پیدا ہوا، تو یہ شیطان کی طرف سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ انسان کو بہکانے کے لیے ایسے ایسے سوالات پیدا کرتا ہے کہ تم ہی کون پیدا کیے، تمہارے باپ کو کون پیدا کیے، اللہ کو کون پیدا کیے، اعوذ باللہ۔ یہ سوال جیسے ہی آیا تو ہمیں، میرے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم وہاں اعوذ باللہ کریں، اعوذ باللہ پڑھیں۔ تو دیکھو الحی، الحی کا معنی وہ زندہ ہے۔ ہم سب اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ اب تمام بھگوانوں کو دیکھو، دنیا کے جتنے بھی لوگ بھگوان بنا کے رکھے ہیں، تمام کو بھی دیکھ لو، تمام کو بھی دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین جو انسان کی فطرت میں جو بات رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام روحوں کو نکال کر سوال کیا تھا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی جو فطرت ہے، اپنی جو تعارف ہے، اپنا تعارف انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اگر انسان جو شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کو سمجھے کہ الحی، اللہ زندہ ہے ہمیشہ سے، اس کو سبحان اللہ آگے جو صفت بیان کی گئی کہ وہ سوئے گا نہیں، اس کو نیند نہیں آتی ہے، کمزوریوں سے اللہ پاک ہے، یہ اگر سمجھ آ جائے اس کو، وہ سمجھ گیا آدمی، تو انشاءاللہ اسلام ضرور قبول کر لے گا۔ الحی ہے اللہ تعالیٰ، وہ زندہ ہے۔ القیوم دوسری صفت، دوسری صفت ایسی ہے، دوسری صفت بھی تمام صفتیں ایک ایک آپ گنتے جاؤ، ایک ایک صفت دوسرے کسی اور کے اندر موجود نہیں ہے۔ القیوم، القیوم کا معنی، القیوم بولے تو وہ اللہ رب العالمین قائم اور دائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہاں قیوم کی دوسری جو قرات ہے قیام، قیام کرنا، اللہ تعالیٰ کے تمام محتاج ہیں قائم ہونے کے لیے، قیام ہونے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، میں اور آپ قائم دائم رہنے کے لیے، ہم سب کو کچھ طاقت ہونے کے لیے ہم کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہماری جو قیومیت ہے، ہماری جو قیام کرنا ہے، ہمارے اندر جو سکت ہے، طاقت ہے، وہ اللہ چھین لے تو ہم کہاں سے کھڑ سکتے ہیں، کہاں سے بول سکتے ہیں، کہاں سے ہم چل سکتے ہیں؟ یعنی تمام محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی قیومیت کے، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے۔ اللہ اختیار دیا تو ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہے قیوم۔ یعنی اللہ کی قیومیت کے لیے اللہ کو کسی اور کی محتاج کی ضرورت نہیں ہے، محتاجی کی اللہ کو ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو قیوم ہے کوئی؟ تمام دنیا کے تمام مخلوقات میں، تمام جو غیر اللہ میں، اولیاء اللہ میں کوئی اس کا ثانی نہیں۔
اکیلا اللہ وہ قیوم ہے. تیسری صفت الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. نیند کی تو دور کی بات، اونگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اونگتا نہیں ہے. ایک اسرائیلی روایت ہم دیکھیں گے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک روایت کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کیے کہ اللہ تعالیٰ کیا اونگتا نہیں، یعنی فرشتوں سے سوال کیے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام 3 دن تک، فرشتوں کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو 3 دن تک، 3 راتوں تک، 3 دن اور راتیں موسیٰ علیہ السلام نہیں سونا. ان کے ہاتھ میں 2 باطنیں رکھو، کانچ کے باطنیں، اور وہ نہیں گرنا. 3 راتوں تک ایسے ہی کھڑے رہنا دیکھتے ہوئے. 2 باطنوں کو، 2 شیشے کانچ کے جو باٹل ہے اس کو دیکھتے رہنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری 3 راتوں تک، 3 دن اور راتیں. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اس کو لے کر اگر اونگ بھی آئی تو باٹل گر جائیں گے، پھوٹ جائیں گے. تو ہوا یہ کہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، تو اونگتے ہی تو کانچ کا شیشہ گر گیا، پھوٹ گیا. صرف 2 باطلوں کی حفاظت ایک انسان نہیں کر سکا. اور اللہ تعالیٰ انسان کی جو کمزوریاں ہیں، اونگ، نیند، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اللہ رکھا ہے، یہ انسان کے لیے ایک کمزوری ہے. وہ کمزوری اللہ کے اندر نہیں ہے. اگر وہ اونگے گا تو پوری کائنات درہم ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کے عظمت میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کی شان میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ سوئے، وہ اونگے. تو یہ جو روایت ہے اسرائیلی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح سے جانتے تھے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اسرائیلی روایت ہے، اس کو ہم یعنی یقین نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں. البتہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگ سوال کرے تھے اللہ کیا سوتا نہیں کیا، اونگتا نہیں کیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ عمل کروائے تھے. کون سا عمل؟ یہ جو 3 راتیں جگنے کا. بوٹل کسی کا ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ سونا نہیں، اونگنا نہیں. اونگے تو بادل گر جائیں گے، بادلوں کی حفاظت کرو. تو یہ بوتلوں کی حفاظت ان سے نہ ہو سکی تو یہ انسان 2 بادلوں کی حفاظت نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ سستی کوتاہی سے پاک ہے. وہ اکیلا اللہ پوری کائنات کو چلاتا ہے. پوری عظمت اس کی اتنی عظیم ہے، اس کی جلال میں اس قدر شان ہے کہ وہ اونگتا نہیں. سبحان اللہ، اونگ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ایسا ہے کسی کے اندر؟ تو یہ خصوصیت دیکھو کتنی عظیم خصوصیت ہے کہ دوسرے ارباب میں، دوسرے غیر اللہ میں، اولیاء اللہ میں ایسی صفت ہرگز نہیں ملتی. سب مرے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں. انسان سوتا ہے انسان تو انسانوں سے پکارتے ہیں یا غوث اعظم، یا علی، یا مدد بول کر. اللہ اکبر، العیاذ باللہ. تو اللہ رب العالمین کی تیسری صفت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. چوتھی صفت آسمان اور زمین اس کی ملکیت میں ہے. آسمان اور زمین ساری کی ساری اس کی ملکیت ہے. یعنی اللہ رب العالمین ان کل من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں پوری کی پوری اس کے غلام ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پورے کے پورے اس کے حکم سے چلتے ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض کا معنی پورے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. اللہ اجازت دیتا ہے تو یہ پتھر حرکت کرتے ہیں. یہ پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ چیز رکھا ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے. درخت اپنا کام کرتا ہے اللہ کی اجازت سے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. یعنی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر زمین کا ایک پتا بھی زمین کے اندر گرتا نہیں ہے، نیچے گرتا نہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ پوری کائنات اللہ کے حکم پر چلتی ہے، اللہ کی اجازت سے چلتی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی بیج، کون سا دانہ کب اگنے والا ہے، ہم جانتے نہیں. اللہ کی ملکیت میں ہے یہ ساری چیزیں. اللہ کی ملکیت میں ہے کہ کون سا دانہ کتنی دنوں میں بڑا ہوگا، کون سا درخت کتنے پھل دے گا، اور وہ انار کے اندر کتنے دانے ہیں، کتنے پردے ہیں، وہ ایک ایک دانے کے اندر کتنے رنگ ہیں. سارے کے سارے اس کی ملکیت میں. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی سب حرکت دیتے ہیں، سب کام کرتے ہیں اپنے اپنے کام. تو چوتھی صفت لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. پانچویں صفت کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے اندر نواقض اسلام کے اندر اس میں وہ بیان کرتے ہیں ایک شفاعت ہے مثبتہ، ایک شفاعت ہے منفیہ.
مثبتہ شفاعت اللہ جن کو اجازت دیتا ہے سفارش کرنے کی وہ کر سکتے ہیں. گویا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے بعض لوگوں کو. سب سے پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ، فرشتوں کا سلسلہ، ایمان والوں کا سلسلہ، پھر دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ سفارش دیتا ہے. سفارش مثبتہ، سفارش منفیہ ہے جس کو اللہ قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر صالح بن ایک عالم دین ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی پوری دعا گھنٹوں گھنٹوں کی دعا کرتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں کی پوری دعا کرتا ہے، اور دعا میں لاسٹ میں کیا کرتا ہے؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دعا قبول کر لے. یہ سفارش منفیہ ہے. پوری دعا اس کی چلی جاتی ہے، قائل ہو جاتی ہے، پوری دعا اکارت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر دعا کی مثال سلف بیان کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے، گویا ایک گلاس میں پانی آپ بھر رہے ہیں، اوپر سے نیچے سوراخ ہے، پانی جتنا بھی بھرو جائے گا نیچے سے. تو سیم مثال ہے بدعات، شرک، یہ ایسے کام ہیں اور بڑے بڑے گناہ، حسد جیسے گناہوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد لکڑیوں کو جیسا آگ جلاتی ہے آگ، ویسے حسد نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے. ایسے ہی شرک اور بدعات، یا بدعت ہی ایسی چیز ہے کہ نیکیوں کو پورا ختم کر کے رکھتی ہے. بدعات و خرافات انسان کی نیکیوں کو غارت کر دیتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتے. شفاعت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ جس کو دیتا ہے وہ، یعنی شفاعت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ اجازت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق بنتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود کثرت سے میرے اوپر پڑھتا ہے ان کو یہ حق ملتا ہے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق ملتا ہے. تو بہرحال یہ پانچویں صفت ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اللہ کی سفارش کر سکے. آج ہم میں بہت سارے مسلمان کیا ہے، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کے اوپر ڈپینڈ ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ بھی کر لو، گناہ شرک کر لو، بدعات کر لو، ہمارے ولی ہمارے کو بچائیں گے، ہمارے مولوی ہمارے کو بچائیں گے، ہمارے عالم دین ہمارے کو بچائیں گے، ہمارے کو لے جائیں گے جنت میں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانوادے، اپنے گھر کے لوگوں کو نام بنام لے کے کہا، یا فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اتقی النار، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح صدقہ دے کر. یعنی کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے اللہ کے راہ میں تو کھجور کا ٹکڑا ہی دو. یعنی اخلاص کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام کر لو اپنے آپ میں، جہنم سے بچنے والے اعمال کو کر لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانوادے کو نام لے کر کہا، اے عباس، اے چچا اپنے آپ جہنم سے بچا لو. اے صفیہ بنت عبد المطلب، یعنی ان کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. کیوں؟ اس لیے تم بھروسے میں نہ بیٹھ جاؤ کہ تمہارا بھتیجا یا تمہارا باپ یا تمہارا بھتیجا جہنم سے بچانے کے لیے آئے گا، نبی ہے بچائے گا، یہ بھروسہ ہرگز نہ رکھنا. اس لیے اللہ رب العالمین کی طاقت، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. اللہ جن سے راضی ہوتا ہے، اللہ جن کو اجازت دیتا ہے وہی سفارش کر سکیں گے. پانچویں صفت، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. چھٹی صفت، یعنی اللہ کو ایسا ہونا چاہیے، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کی خصوصیتوں میں، یعنی معبود اگر ہو تو ایسا ہو کہ وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھے، وہ جانتا ہو کہ اندرون کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، ساری باتوں کا علم رکھنے والا ہو، یعنی عالم الغیب ہو اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے اندر ہی وہ صفت ہے. کسی کے اندر دستگیر بول کے پکارتے ہیں، کیا وہ آئیں گے؟ یا غوث اعظم بول کے پکارتے ہیں، کیا وہ آئیں گے؟ اللہ اکبر. یہ فارسی میں دستگیر اور بہت سارے نام لوگ پکارتے ہیں. دستگیر بولے تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ ہے. الوہاب، وہاب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو دوسروں کو دے کر پکارتے ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کی جو بادشاہت تھی، معلوم ہے، مغل خاندان، مغل بادشاہوں نے ایسے ایسے نام دیے جو اللہ کے نام تھے. بادشاہوں کو کیا نام دیتے تھے؟ دل الہی. دل الہی بولے تو الہ، معبود کو بولتے ہیں، معبود کا سایہ، یعنی اللہ کا سایہ. اللہ اکبر. ایسے ایسے نام دیے جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں تھیں.
تو شرک ہی ایک ایسی وجہ ہے جو مسلمانوں کی بادشاہ کو پارا پارا کر دیا. آج میں اور آپ جو دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے کو، جو ذلت و رسوائی، یہ تمام چیزیں مسلمان بادشاہوں کی شرک کی وجہ سے دیکھنے کو پڑ رہا، دیکھنے کو مل رہا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، یعلم، علیم ہے اللہ کی صفت. وہ جانتا ہے. کیسے جانتا ہے؟ وہ دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جان سکتا، بازو بیٹا ہوں حالانکہ وہ رب جانتا ہے کہ کیا کرنے والے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں آپ، کیا سوچیں آپ کے اندر پنپ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس قدر علیم ہے کہ چونٹیاں جو بلوں میں چھپتی ہیں وہ کتنی، ان کی تعداد کیا ہے. سلف میں ایک روایت میں نے پڑھی، ایک روایت بیان کی گئی مخلوقات کے بارے میں. انسان جتنے بھی مخلوقات ہیں، انسان پورے انسانوں کو ایک طرف رکھیں اور ساری چونٹیاں اللہ کی مخلوقات میں، صرف چونٹیاں انسانوں میں بہت زیادہ تعداد ہے. انسان ہم سمجھتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ تعداد میں، مخلوقات میں بہت زیادہ مخلوق تعداد میں، گنتی میں بہت زیادہ انسان نہیں سمجھتے ہیں. جبکہ تمام انسانوں کے ایک پلڑے میں ایک طرف رکھیں اور ساری چونٹیوں کو اللہ کی مخلوق میں صرف چونٹیوں کو اگر رکھیں، چونٹیوں کا وزن زیادہ ہوتا. معلوم ہو رہا تعداد اللہ کی مخلوقات کی تعداد میں بتا رہا ہوں. اندازہ دیکھو ایک انسان کے مقابلے میں تولنا بولے تو وہ کتنے چونٹیوں کو جمع کرنا پڑے گا. ہاں، اتنی چونٹیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں رکھا ہے. یعنی اللہ کو علم ہے کہ کتنے چونٹیاں اللہ تعالیٰ پیدا کی ہیں، کتنی چونٹیاں مرتی ہیں اور کتنی چونٹیاں باقی ہیں جنم لے رہی. اور جانوریں کس قدر عظیم عظیم بڑے بڑے جانور ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور ہیں. کیڑوں میں کتنے چھوٹے جانور ہیں، مکوڑوں میں، چونٹیوں میں، چرند پرندوں میں قسم قسم کے پرندے، رنگ رنگ والے پرندے، پتوں میں، درختوں میں کتنی مخلوقات ہے. اللہ اکبر. کیا بیان کرے اللہ کی عظمت کو. ایک یہودی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انگلیوں میں، ایک انگلی میں درخت رہیں گے، ایک انگلی میں مخلوقات رہیں گے، انسان، جنات، چرند پرند، اور ایک انگلی میں اللہ کے درخت رہیں گے، اللہ رب العالمین جو پیدا کیا، پانی، کیچڑ، یہ ساری چیزیں رہیں گے. ایک انگلی میں جمادات، دیگر دوسرے اشیاء رہیں گے. نہیں، اللہ اتنا عظیم ہے. اور ایک انگلی میں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کو لپٹے رہے گا جیسے برف کو لپٹتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے انگلیوں میں پورے مخلوقات کو سمیٹے گا. جیسے پیپر کو ہم مروڑتے ہیں ویسے اللہ مروڑے گا. ایک یہودی پوچھتا ہے، وہ یہودی کہتا ہے کہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اس قدر ہنستے ہیں کہ اللہ کے نبی کے داڑھ نظر آتے ہیں. یعنی اللہ تو اتنا عظیم ہے. اللہ اکبر. یعنی علیم ہے اللہ تعالیٰ، اس قدر جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. ساری چیزوں کی گنتی کو اللہ معلوم کرتا ہے. آج میں اور آپ بیٹھے، ہمارے اندر تھوڑا علم آ گیا بولے تو تھکاوٹ ہوتی ہے. تھوڑا ہم نے سیکھ لیے، پڑھ لیے تو تھکاوٹ ہوتی ہے. یہ علم کتنا ہے معلوم؟ پوری دنیا کا علم، پوری دنیا کا علم. دنیا میں کتنے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں اور مدرسے ہیں، مدارس ہیں، کتنے جامعات ہیں، بڑے بڑے کالجز. ان تمام کے اندر دنیا میں جتنے بھی علوم، نالجز ہیں، تمام جو علم رکھتے ہیں وہ پورا اگر ملائیں گے تو سمندر کے اندر سوئی کو ڈبا کے نکالنے پر سوئی کو جو پانی لگتا ہے نہیں اتنا پانی ہے. یہ پورا علم اللہ کا علم سمندر ہے. اللہ کیا بات ہے. دیکھو اللہ اتنا بڑا علیم ہے، اس قدر جاننے والا اللہ تعالیٰ. آج ہمیں تھوڑا علم آ گیا تو اکڑنے لگ جا رہے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. تو علیم ہے اللہ تعالیٰ. چھٹی صفت ہے، چھٹی صفت علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. ایسی صفت، ایسی خصوصیت کسی اور کے اندر ہے؟ تو اللہ کے اندر وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت ہے، وہ ایسی خاصیت، ایسی مثال ثانی نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے اس کا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کیا ہو رہا، پیچھے کیا ہو رہا، ساری چیزیں اللہ جانتا ہے. ولا يشفعون الا لمن ارتضى، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. اور ساتویں صفت، اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی لے نہیں سکتا. آج کوئی کسی کے پاس پڑھا، اس کا استاد بن جا رہا، شاگرد کیا ہے، استاد کو سکھانے والا بن جا رہا. مگر اللہ ایسا ہے کہ اس کا علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا.
اللہ کا علم اتنا ہے کہ اس علم کو سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں چھوٹی مثال دیا سمندر کی، یہ تو ایک چھوٹی مثال ہے۔ اللہ کا علم سبحان اللہ بہت عظیم ہے۔ یہ آسمان کے بارے میں جانتے ہیں، آسمانی دنیا ہمارے کو جو نظر آتا ہے پیلا پیلا جو نیلا نیلا رنگیلا جو آسمان نظر آتا ہے، اس آسمان کے بارے میں جب سائنسدانوں سے پوچھا گیا، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ گیلیکسی بولتے نا، اسپیس میں گھوم رہے، ایسے 100 گیلیکسی ہیں، ایک گیلیکسی میں ہمیں دنیا، ہماری دنیا ہے، ایسے کئی زمینیں، کئی دنیا ہے ایک گیلیکسی کے اندر۔ یہ سب جو گیلیکسی کی، جیسے اس کی مثال ہمیں سمندر کو دیکھ سکتے ہیں، سمندر میں کئی کشتیاں چلتی نا، ایسے گیلیکسی ہواؤں میں چل رہے۔ اب آسمان کی جب بات پوچھے، آسمان کے تعلق سے جب پوچھے، تو وہ آسمان کی تحقیق ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، چل رہی سرچنگ چل رہی، معلوم ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے 7 آسمانوں کو بنائے تہ بتے ایک دوسرے کے اوپر، آسمانوں کو ہم نے 7 آسمانوں کو بنایا۔ دنیا کی علم کیا بول رہا ابھی کہ پہلے آسمان کا سرچ پورا نہیں ہوا۔ قرآن دیکھو ایڈوانس کتنا ہے۔ جو لوگ سائنس کو مانتے ہیں، سائنس کے اوپر اتنا تعجب کرتے ہیں کہ سائنسدان بتا دیے، ڈاکٹر بتا دیے، کنفرم پکا ہے، قرآن اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے۔ قرآن اپنی جگہ سچا ہے، اپنی بات سے ہٹتا نہیں ہے۔ سائنس اپنی بات سے پھر بھی جاتا ہے۔ پہلے کیا بولا سائنس؟ علیکم السلام۔ پہلے کیا بولا سائنس؟ انسان ایک پانی کا کیڑا تھا، پھر بعد میں کیا بول رہا ہے؟ ہوا میں ایسے پیدا ہو گیا ایک انسان، یعنی بندر تھا، پہلے بندر تھا بولا، بعد میں ایک انسان، ایک کیڑا تھا، پانی کا کیڑا تھا، بعد میں انسان بنا۔ عجیب عجیب باتیں سائنس کی۔ قرآن جو اپنی بات بولا ہے، بول کے رہا، وہ ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن اس سے بھی زیادہ عجیب، یعنی اس سے بھی زیادہ انسان کو حیران کرنے والی کتاب ہے۔ ایک آسمان کی بات جب پوچھی گئی تو ایک آسمان کی بات کے بارے میں پوری دنیا کے سائنسدان حیران ہیں، بولنے سے قاصر ہیں، جبکہ اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا بول رہا ہے، 7 آسمانوں کو میں نے پیدا کیا بول رہا ہے۔ 7 آسمانوں کی عظمت کتنی بڑی ہوگی، سبحان اللہ۔ اس کا علم دیکھو کتنا عظیم ہے، اس کا احاطہ امپاسبل ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ جو آسمان جو بنایا ہے، امام نسائی کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان کی جو اونچائی اڑان اگر آدمی کرنا چاہے 500 سال تک اگر جاتا رہے اس کی بلندی کو حاصل کرنے کے لیے، نہیں جا سکے گا۔ 500 سال لگیں گے کہ آسمان دنیا کو پہنچنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول ہے، جو باتیں ہیں، وہ 100% صحیح نکلتی ہیں اور اس میں سچائی ہوتی ہے۔ قیامت تک غالباً امپاسبل ہے، ناممکن ہے، بول سکتے نہیں کہ آسمان دنیا تک کوئی پہنچ سکے، نہیں ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسے سٹارز بنائے آسمان کے پاس، جو ایک سورج کی جو انگار ہے، سورج کو آج تک اندر جا کے کوئی دیکھ سکا ہے۔ چاند گئے، ٹھنڈا ہے، زمین کی جیسی مٹی ہے بول کر، زمین سے بھی کمزور ہے مٹی وہاں پہ، وہ جا کر دیکھنے لگے، دیکھ کے بھی آئے اور وہاں بھی رہ سکتی، مگر آکسیجن کی ضرورت ہے بول کر دنیا سے آکسیجن لے آپ کو بھر رہے، مگر ہو رہا نہیں۔ بہرحال وہ اپنی جگہ ہے۔ چاند تو جا کر دیکھے، سورج کو جا کر دیکھے، کوئی اندر جا کو انگار اتنا ہے اتنا ہے بول کر نہیں دیکھ سکے۔ سورج جیسے کئی لاکھوں سورج ملائیں گے تو ایک سٹار بنتا ہے، ایک ستارہ بنتا ہے، وہ آسمان پر ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے ہم نے ستاروں کو بنایا ہے، سٹارز کو بنایا ہے، نجوم والے ستارے۔ اللہ تعالیٰ نے نجوم کا ذکر کیا۔ تو یہ جو ستارے ہیں، کئی سورج، لاکھوں کے سورج ملیں گے تو ایک سٹار بنتا ہے۔ تو وہاں تک جانا ناممکن ہی بن، سورج ہی نہیں جا سکے تو سورج، لاکھوں سورج جیسے سٹارز جو ہیں آسمان کی قریب، وہاں تک کیسے جا سکیں گے؟ تو بہرحال ایک نظریہ ہے، بتانے کی بات ہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کو ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے۔ چھٹی صفت نا، وَلَا يُحِيطُونَ، ساتویں صفت، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، آٹھویں صفت، إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ إِلَّا بِمَا شَاءَ کا معنی اللہ جس کو جتنا علم دیتا ہے اتنا ہی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جتنا علم نازل کرا اتنا ہی، اس سے بڑھ کر آدمی نہیں پہنچ سکتا، اس سے آگے آدمی نہیں بڑھ سکتا۔ انسان آج بہت زیادہ علم کا دعویٰ کر رہا ہے کہ سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیر رہا ہے، آسمان میں پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے،
ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے، پانی میں طرح طرح کی مچھلیوں کے جیسا اڑ رہا ہے، کشتیوں کے ذریعے سے، طرح طرح کے نئے نئے آلات کے ذریعے سے، مگر اللہ تعالیٰ جتنا اس کو علم دیا اتنا ہی ہے اس کے پاس. یعنی اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اس سے آگے انسان نہیں بڑھ سکتا. اگر اللہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان پوری دنیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اگر تمہیں تکلیف دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے بچاؤ سے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. اللہ اگر کسی کو تکلیف دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ تکلیف دینے پر پوری دنیا کی طاقتیں آئیں روکنے کے لیے تو روک نہیں سکتے. بہت ساری واقعات ہمارے سامنے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے نکلے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر کے بیچوں بیچ سے اپنے آپ کو بچائے، سمندر کو راستہ بنا کے نکل گئے. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا. تو الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. نویں صفت یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اکیلے اللہ کے پاس ہی ہے، یہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، یعنی اس کا ثانی کوئی نہیں. آسمان اور زمین کو اللہ کی کرسی گھیرے میں لے رکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ کرسی کے بارے میں بھی، صرف کرسی کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرویات ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کرسی کے معنی کیا ہے، کرسی کے سے مراد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو پیروں کے بیچ میں جو ہے، بین قدمین، دو اللہ رب العالمین کے پیروں کے بیچ میں جو رکھتے ہیں ہم لوگ، جو کرسی پیروں کے بیچ میں جو ٹیکا لینے کے لیے رکھتے ہیں وہ کرسی اس کو کہتے ہیں. اس کی عظمت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی اگر چٹیل میدان میں ہو تو کیا حیثیت رکھتی ہے، ایسے ہی کرسی کے سامنے یہ پوری زمین اور آسمان ویسے. ایک چٹیل میدان میں انگوٹھی جیسی ہے، انگوٹھی کی مثال ساری کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے اللہ کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ یہ چٹیل میدان میں انگوٹھی کی جو حیثیت ہے ویسی حیثیت اللہ کی کرسی کے سامنے زمین اور آسمان کی حیثیت. اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے آسمان، اللہ اکبر، یہ پوری کائنات کے اللہ کے سامنے، کرسی کے سامنے ایسی حیثیت ہے. تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے عرش کی عظمت کتنی بڑی ہوگی، اللہ کے عظم کی بلندی، عرش کی بلندی کتنی عظمت والی ہوگی. تو بہت عظیم بات ہے یہ کہ نویں صفت وسع کرسیہ السماوات والارض. ایسے کوئی ثانی نہیں ہے اس کے جیسی. ولا یؤودہ حفظہما. 10ویں صفت اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ تھکتا نہیں ہے انسانوں کی ذمہ داری کے اوپر، انسانوں کو بلکہ تمام کائنات کو چلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کی وجہ سے آدمی تھکتا نہیں ہے. گھر میں آدمی گھر کے عورتوں سے اگر پوچھیں کہ مردوانے کتنا کام کرتے ہیں گھر کے کام، تو تھوڑی دیر کام کر گئے تو پڑ جاتے ہیں. عورتیں بھی تھکتی ہیں کہ کام کاج زیادہ ہو گئے تو تھکان محسوس ہوتی ہے. تو تھکن جو ہے انسان کی کمزوری ہے، ایک فطرت میں ہے اس کی، مگر اللہ اس سے پاک ہے. ولا یؤودہ حفظہما. پوری کائنات کو اللہ چلا رہا ہے، اونگ بھی نہیں آتے اللہ کو. کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، نیند سے، سستی سے، کھانے پینے سے، یہ سب عیب نہیں انسان کے لیے ہونی چاہیے. محتاج ہے ہمیں، انسان محتاج ہے مگر اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ کی عظمت ہی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. ولا یؤودہ حفظہما کا معنی کوئی اللہ تعالیٰ کے اندر کچھ بھی تھکان نہیں ہوتی، کچھ بھی ذرہ برابر کے آدمی تھکتا نہیں ہے. تھوڑی دیر ہم بیٹھے تو اونگنے لگ جاتے ہیں، بیان میں ذرا سننے بیٹھ گئے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے آنکھوں کے اوپر ہے، پہلے اٹیک کرتا ہے، نیند اس کو آ جاتی ہے. اتنی میٹھی نیند آتی ہے کہ اس کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتا. انسان کی کمزوری ہے. جبکہ اللہ ولا یؤودہ حفظہما، تھکے گا نہیں، تھکے گا تو نیند آئے گی نا. اللہ تعالیٰ تھکتا ہی نہیں. سبحان اللہ. تھکن نام کی چیز نہیں ہے اس اللہ کی عظمت میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی جلالت میں. اللہ ہے وہ، اسی لیے اللہ کہا گیا اسے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں جو پورے 10 صفتیں آخر میں بتایا گیا، وہ العلی العظیم، وہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور عظیم ہے اللہ تعالیٰ. تو اوپر اللہ کو اگر لیں، لاسٹ میں عظیم اگر لیں تو پورے ٹوٹل 12 خصوصیات ہوتے ہیں. پورے 12 خصوصیات، ایک ایک خاصیت کو، ایک ایک صفت کو اگر تولیں گے تو پوری دنیا کی طاقتیں بھی مل جائیں اس ایک صفت کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے.
صفت کے ہم پلہ کے دھول بھی نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. پورے معبودوں کو، پورے غیر اللہ کے جتنے بھی پوجا پاٹ ہیں، تمام عبادت کرنے والوں کے معبودوں کو اکٹھا کرے. انسان دیکھو کتنا کمزور ہے بھائی. غیر تو غیر مسلمان، ہمارے مسلمانوں میں بھی کتنی یہ اللہ کی عظمتوں کو بھول کر کتنی عظیم، کتنی بری چیز اختیار کر لی ہے کہ انسان چوہوں میں دیکھ رہا معبود کو، کنکروں میں دیکھ رہا، پتھروں میں دیکھ رہا، درختوں میں دیکھ رہا، فوٹوز میں دیکھ رہا. انسان اللہ کی یہ عظمتوں والی شانوں کو بھول کر ایک مسلمان کہاں کہاں بھٹک رہا، کہاں کہاں ڈھونڈ رہا اللہ تعالیٰ. اللہ والعیاذ باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کو عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ سنیں گے، اگر بیٹھیں گے آپ کا دل اچھلے بغیر نہیں رہے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کی صفتوں کو پڑھیں گے تو آپ کا دل عجیب یعنی حیران رہے بغیر نہیں رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی بڑی ہے، اس آیت کے اندر اللہ کی شان بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ اگلے سیکشن میں سنیں گے ہمیں اس کی فضیلت کیا ہے اور اس سے ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے. کیونکہ دعاؤں کی شرح ہم سن رہے ہیں نا، قرآن مجید کی آیتوں کی شرح، دعاؤں کی شرح. قرآن مجید کے اندر جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں جو کیا علاج اللہ رکھا ہے، تاثیر کیا رکھا ہے. اب یہ جو باتیں میں اب تک میں اور آپ سنیں، عقیدے کو مضبوط کرنے والی باتیں، شرک کی کمزوری بھی معلوم ہوتی. دیکھو ایک ایک صفت کو سامنے لاؤ اور یہ معبودوں کو سامنے دیکھو، معبودوں کو سامنے لاؤ. تمام معبودان باطلہ ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں، حقیر ہے. شرک کی مثال بھی سبحان اللہ کیسے بیان کی گئی، کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا. ایک بڑھیا کاٹتی ہے، سود کاٹتے نا، یعنی تاغا بولتی ایک بہترین چیز تیار کری، وہ تیار کرنے کے بعد پورا اس کو پھاڑ کے پارا کر دی. تو شرک کی مثال بھی ایسی ہے، ایمان کو وہ پارا کرتا ہے. شرک ایمان نہیں رہتا اس کے پاس. اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے تو شرک کو انکار کرنا ہے، شرک کو ملیامٹ کرنا ہے. اللہ لفظ اللہ ایسا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں اس کے اندر. ایک اس بات اقرار کرنا ہے اللہ کو معبود برحق بول کر، دوسری بات انکار کرنا ہے. اب اس بات اللہ کو جب آپ اللہ بولتے ہیں، مانتے ہیں اللہ بول کر، تو اس کے اپوزٹ جو ہے اس کو انکار کرنا ہے. شرک سے وہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانے سے دور رہنا ہے، برات کا اظہار کرنا ہے، اعلان کرنا ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دعوتی میدان میں جو تربیت اور میرے اور آپ کے رہنمائی کرنے والی باتیں جو آج میں اور آپ سنے ہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے والی باتیں جو سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور جو باتیں سنی ہیں اچھی طرح سمجھنے کی اور دوسروں تک بتانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.